آگے چلتے ہیں، اگلا باب قائم کیا ہے باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا۔ حدیث نمبر ہے 841، حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یعنی زمانہ مبارکہ میں لوگوں کا معمول تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اس ذکر کو سنتا تو میں جان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے کہ لفظ کیا استعمال کیے ہیں کہ آپ نے کہا کہ سرکار کے زمانے میں لوگوں کا معمول تھا کہ وہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس وقت کا یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں اس وقت آپ چھوٹے ہیں، اور چھوٹے بچے بعض اوقات جماعت سے پیچھے رہ جایا کرتے ہیں، ورنہ تمام صحابہ میں سے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا، یہ چھوٹے سے تھے اس وقت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں گھر سے مسجد تک نہیں پہنچ پاتا تھا، چھوٹا سا تھا، تو جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو میں جماعت کے اختتام کو بلند آواز سے ذکر کے ذریعے پہچان جاتا تھا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں پہ جماعت واجب نہیں ہے، وہ اگر تھوڑا پیچھے رہ بھی جاتے ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جماعت فرض نماز پڑھنے کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بلند آواز سے ذکر فرماتے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، اکثر، لیکن ہمیشہ کرنا ثابت نہیں ہے، ہاں اکثر آپ نے کیا ہے اور یہ معمول رائج تھا اس زمانے میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ یقینی سی بات ہے کہ سنت ہے۔ اب بھی بعض مسجدوں میں جماعت ختم ہوتی ہے تو بلند آواز سے 3 بار کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات دیر سے کچھ نمازی آتے ہیں جن کی نماز ایک یا 2 رکعتیں نکل جاتی ہیں، وہ اپنی پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ جماعت جب مل کر ذکر کرتی ہے اور آواز بلند ہوتی ہے تو جو پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں قرات اور دقت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ فارغ ہونے کے بعد پھر کچھ کلام شروع کر دیتے ہیں اور ایک ہنگامہ آرائی کی سی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جماعت سے صرف وہی پیچھے رہتا تھا، میں بالغ کی بات کر رہا ہوں، نابالغ کی نہیں، جماعت سے صرف وہی بالغ پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، باقی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت کے لیے جو بالغ تھے، عاقل تھے، بالغ تھے، وہ آ جایا کرتے تھے، اور ان میں جذبہ اتنا تھا کہ وہ اکثر پہلے سے پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو شاذ ہی کوئی ایسا ہے کہ دیر سے کوئی نماز اپنی بقیہ پڑھے، باقی سب آ کر وہاں پہ پہلے سے موجود ہوا کرتے تھے۔ لہذا اس زمانے میں جب ذکر الہی بلند آواز سے ہوتا تو کسی کی نماز میں خلل کا سبب نہیں بنا کرتا تھا۔ لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ اب ایک بہت بڑی نمازیوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ آپ جیسی امام سلام پھیرتے ہیں آپ پیچھے دیکھیے 3-4 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی اتنے لیٹ آتے ہیں لوگ۔ تو اب دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ہے نمازی کی نماز میں خلل کا پیدا نہ ہونا یا نہ کرنا، یہ ضروری ہے، اور دوسرا ذکر الہی سنت کریمہ ہے۔ تو اب ان دونوں میں موافقت کیسے پیدا کی جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ ذکر تھوڑا سا اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن لیں، اگر کوئی سنت کی نیت سے اس کا مسجد میں اہتمام کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی بلند آواز سے نہ ہو کہ جو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں خلل پیدا ہو۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی آبجیکشن کر دیتا ہے کہ جی آپ بہت بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں، میری نماز میں خلل پیدا ہوا، تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک روش ہے کہ فوراً کہتے ہیں کہ تم تو لگتا ہو تمہارا عقیدہ خراب ہے، نکل جاؤ یہاں سے باہر۔ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ کیوں ہم صرف اس بات پر کسی کے عقیدے کی خرابی کا ثبوت حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے آپ پیار سے محبت سے ان کو سمجھا دیں اور اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کریں، اور جو حضرات جانتے ہیں کہ اس مسجد میں بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے وہ جلدی آنے کی کوشش کریں، اگر ذکر ڈسٹرب کرتا ہے تو اپنے وقت پر آئیں اور وقت پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن بہرحال یہ ضروری ہے
کہ اگر آپ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو نمازیوں کا ضرور آپ کو خیال کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی رعایت رکھنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے مزید نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ حدیث پاک پر ہمارا اب لوگا تو میں جان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ جماعت کا تذکرہ ہے کہ جماعت سے نماز کی فراغت کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ علیہم رضوان کے ساتھ بلند آواز سے تذکرہ ذکر کیا کرتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ اس وقت جس وقت سنتے تھے چھوٹے تھے، روایت آپ نے بعد میں اس حدیث کو کیا، اور چھوٹے بچوں کا جماعت میں حاضر ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا، تو اس لیے بعض اوقات یہ خصوصاً فجر کی نماز میں ایسا معاملہ ہوتا کہ آپ گھر میں ہوتے اور آپ آواز کو سماعت فرما لیا کرتے تھے، چونکہ ابھی بھی جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ مسجد نبوی ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ جو تھا اس زمانے میں جتنے گھر تھے وغیرہ، کہتے یہی ہیں کہ وہ پورا کا پورا مسجد نبوی میں آ چکا ہے، یعنی اتنی توسیع ہو گئی ہے مسجد نبوی کی کہ اس میں پورا مدینہ منورہ آ چکا ہے۔ اب جتنا باہر آپ کو نظر آتا ہے یہ جدید ہے، ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف یعنی پورا جو احاطہ ہے وہ اتنا وسیع بھی نہیں ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بلند آواز کریں تو دوسرے کونے تک آواز نہ پہنچے، اور خصوصاً فجر، اور خصوصاً جس وقت تمام ہر طرف چیزیں خاموش ہوں، اس میں ذرا بھی آپ بلند آواز سے ذکر کریں گے دور دور تک اس کی آواز پہنچ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے اور صحابہ کرام آپ کی معیت میں تذکرہ کرتے تھے، اور اس کی آواز دور تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ پہلے تھوڑی سی بات مزید اس میں سماعت فرما لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر کرتے تھے، پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز کے بعد یہ ذکر کرتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ذکر کرتے تھے، یعنی ضروری نہیں کہ بلند آواز سے، لیکن یہ ثابت ہے کہ آپ نماز کے بعد ذکر فرماتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تھے تو کون سا ذکر کیا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیر کر یہ ذکر کرتے تھے۔ یہ بھی آگے حدیث میں بھی آ رہا ہے، باقاعدہ بخاری کی حدیث میں بھی، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ جس کو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اور تیرے مقابلے میں کسی کوشش کرنے والے کی کوشش نفع نہیں دے سکتی۔ یہ صحیح بخاری میں نے آپ کو بتایا بھی آگے آ رہی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، نسائی وغیرہ میں بھی ہے، اور یقینی سی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کو ذکر فرما رہے ہیں، اگر تھوڑا سا بلند نہ ہوتا تو صحابہ کرام اس پر مطلع نہ ہو پاتے، لہذا یہ بھی بلند آواز سے ذکر تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سلام پھیرنے کے بعد یہ ذکر کرتے تھے: لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے تھے کہ نماز کی تکمیل سے یہ ہے کہ تم نماز سے فارغ ہو کر 3 بار یہ پڑھو: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیں بخاری کے اندر ایک حدیث موجود، اس کی تائید میں کئی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ صحابہ کرام کے درمیان رائج تھا، معمول تھا۔ آج کل بھی بہت ساری مساجد میں
فرض نمازوں کے بعد جیسی ہی نماز ختم ہوتی ہے کچھ تھوڑا سا بلند آواز سے 3 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر آخر میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں یہ ضرور تھوڑی سی احتیاط کی جائے اور اس کو مطلب ضد کا مسئلہ نہ بنایا جائے کہ اس میں بھی افراط و تفریط بعض اوقات ہوتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں بالکل ذکر نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صراحتاً ان احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم اتنی بلند آواز سے پڑھیں گے کہ چاہے نمازی کی نماز میں خلل ہو یا نہ ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ کافی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور اس میں جب نمازی حضرات شکایت کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا لیٹ پہنچے تھے اور آپ نے اتنی بلند آواز سے قرأت کی تھی کہ ہم پر اپنی یہ ذکر کیا تھا کہ ہم پر اپنی قرأت مشتبہ ہو گئی تھی اور ہم بھول گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو ہم تو بلند آواز سے ذکر کریں گے کیونکہ یہ سنت ہے۔ تو اس میں اعتدال کی راہ یہ ہے کہ یقیناً نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر الہی کرنا سنت ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان جو عاقل تھے، بالغ تھے، نابالغ بچوں کا مسئلہ نہیں، عاقل اور بالغ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب جماعت میں حاضر ہوتے تھے، اور اس دور میں کوئی عاقل بالغ جماعت سے اسی وقت دور ہوتا تھا کہ جب یا تو کوئی بہت ہی شدید عذر میں گرفتار ہے یا پکا منافق ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے تھے کہ ہمارے دور میں، اور یہ نے حدیث بخاری میں بھی عرض کی ہے کہ ہمارے دور میں وہی شخص جماعت سے دور ہوتا تھا جو منافق ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دور میں سب جماعت میں حاضر ہوتے تھے، اس وقت اگر بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تو چونکہ تمام کی نماز کمپلیٹ ہو چکی تھی تو کسی کی نماز میں خلل پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب دور بڑھتا آگے چلتا رہا اور ہمارا زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ غفلت بھی بڑھ گئی، سستیاں بڑھ گئیں۔ اب لوگ اذان ہوتی ہے بولتے ہیں ابھی تو اذان ہوئی ہے 15 منٹ باقی ہیں، چل لیں گے جماعت میں، اور پھر باتوں میں خیال نہیں رہتا، پھر بھاگے بھاگے پہنچتے ہیں، یا اپنے دکان پہ کام کرتے رہیں گے، گاہک کھڑے ہوئے تو یار کون گاہکوں کو منع کرے، پہلے گاہک کو نپٹا لیں پھر جماعت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پہنچتے ہیں، کوئی کسی کی 1 نکل گئی، کسی کی 2، کسی کی 3 رکعتیں نکل گئی، آپ کے کان تک پہنچے یا دائیں بائیں 1-2 شخصوں تک پہنچ جائے، اتنی دھیمی آواز سے بلند آواز سے ذکر ہوگا تو ذکر بھی ہو جائے گا، آواز بھی بلند ہو گئی، سنت مبارکہ پر عمل کی سعادت بھی حاصل ہو گئی، اور کسی مسلمان بھائی کو اذیت اور تکلیف بھی نہ ہوئی، اور فتنہ و انتشار بھی نہ بڑھا۔ اب یہ جو مطلب یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ کر ان کی نماز میں خلل بھی نہیں آئے گا لیکن خواہ وہ بھی تنقید کریں گے، اور ایک مسلمانوں میں عادت رائج ہے اور مسلمان اسے سنت سمجھ کر ہی کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اب اس میں پھر ہوتا ہے فتنہ فساد۔ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ لوگوں میں ایک عادت راسخ اور رائج ہو جائے اور وہ خلاف شرع نہ ہو تو اس عادت سے ان کو باہر نکالنے میں بھی شدید حرج ہے، کیونکہ طبیعتوں میں وہ چیز راسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو اصلاح کی طرف لے کر آئیں، اسے مکمل طور پہ مٹانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اس سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ تو میری یہ قیودات کا آپ لحاظ رکھیے گا کہ وہ فی نفسی خلاف شرع چیز نہ ہو۔ خلاف شرع ہو تو ہمیں کسی کی مروت کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ہم اس کو مکمل طور پر رسم کو مٹائیں گے اگر پوری کی پوری خلاف شرع ہے۔ لیکن اگر فی نفسی ہی وہ سنت سے کوئی عمل ثابت ہے اور ہماری کسی کوتاہی کی بنا پر کہہ لیں یا تغیر زمانہ کے اعتبار سے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو تو پھر اس کو اصلاح کی طرف لے کر آئیں۔ یہ ہمارے ہاں جو منفی رویہ پیدا ہو گیا ہے کہ یا تو کرنا ٹھیک یہ صحیح ہے اور یا بالکل ہی نہ کرو، یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو کسی چیز کو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے کرتے رہو، اور یا کہیں گے یہ بالکل نہ کرو، یہ کرو گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کی جانب یعنی جو درمیانی ایک راہ ہے، اعتدال کی راہ، کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر یوں اصلاح کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، تھوڑا سا یوں کر لیں تو بہتر ہے، اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا اور بدگمانی پیدا نہیں ہوتی کہ شاید آپ سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، مستحب ہے، جو نہیں کر رہے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ مستحب کام میں زبردستی نہیں ہو سکتی ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ نمازی بھائیوں کا خیال کر لیں، اور نمازی بھائی اگر خلل پیدا نہیں ہوا تو خواہ مخواہ پھر ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔